ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لوگوں کے نزدیک اللہ کی رضا کی اہمیت نہیں رہ گئی، لوگوں کے نزدیک رضا الہی کی اہمیت نہیں رہ گئی، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حبیب اعلان کر دیے کہ زندگی بھی خدا کے لیے ہے اور موت بھی خدا کے لیے۔ اور یاد رکھنا، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس کام میں اللہ کی رضا ہوگی یا اللہ کی رضا کی نیت ہوگی، جس کام میں اخلاص ہوگا، اس کام میں اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوگی، تو اس میں اللہ کی طاقت اور قوت بھی شامل ہوگی۔ جس کام میں خلوص ہوگا، اس کام میں خدا کی طاقت بھی شامل ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی، اس میں میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ دین کے داعی اس کو خاص طور پہ سنیں، داعیان دین کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، عبادت گزار۔ اس نے دیکھا کہ اس کے علاقے کے لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے، درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو احساس ہوا کہ میرے اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کوئی کیوں کرے؟ تو سوچا کہ یہ درخت ہی کاٹ دوں تاکہ شرک کی جڑیں کٹ جائے۔ کڑاڑی جو ہے وہ کندھے پہ رکھی اور کندھے پہ کڑاڑی رکھ کر کے نکلا۔ اب شیطان کو کب گوارا تھا کہ شرک ختم ہو یا شرک کا خاتمہ ہو؟ شیطان تو گمراہی، کفر و شرک، گناہ، بے باکی، وہ تو فواحشات عام ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ آیا، اب یہاں دھیان سے سننا، بہت غور سے سننے کی بات۔ شیطان آیا اور اس نے آ کر کے پہلے اس کو یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان کی عادت ہے جیسا آدمی ویسی بات۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ درخت ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو شرک سے نجات مل جائے۔ اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں، اپنا اپنا کام کرو، جاؤ۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ تو اگر تو جائے گا تو تیرے لیے ایک شرط ہے، اگر تجھے جانا ہے تو پہلے تجھے مجھ سے لڑنا پڑے گا، پھر میں تجھے جانے دوں گا۔ اب چونکہ اس کے اندر اخلاص بھرا تھا، حالانکہ شیطان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں، شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انگلیوں میں انسان کو مسل سکتا ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے نا، وہ آگ سے بنایا گیا، مسلے گا تو انسان مر ہی جائے گا۔ لیکن جہاں اللہ کی رضا ہوگی وہاں اللہ کی قوت بھی ہوگی، یہ خاص بات، اللہ کی طاقت بھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں، قربانیوں کے معاملے میں یہ جو کھینچا تانی مچی ہے نا ہندوستان میں، شاید اخلاص میں کمی آئی ہے تو یہ دن دیکھنے پڑے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر یہ کام اللہ کے لیے ہوتا تو کسی کی ماں نے دودھ نہ پلایا تھا کہ یہ دن ہمیں دی، مگر ہم نے اللہ کے لیے کرنا جب چھوڑا اور ٹکیا اور کباب کے پیچھے پڑ گئے، پھر دنیا نے یہ دن دی۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ، اس لیے کہ جس کام میں رضا الہی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی نیت اس، اکثر کی جو ہے وہ میں بات اکثریت کی بات کروں، اللہ کے کچھ بندے ہیں ایسے جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے، بلکہ اب